الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آدمی دنیا میں محبت کا متلاشی رہتا ہے اور جو اس سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی تکریم اور توقیر بجا لاتا ہے، تعظیم بھی اس کے اندر شامل ہے۔ آدمی سب کچھ کرتا ہے لیکن اس احسان کرنے والے کی عبادت نہیں کرتا۔ تعظیم ایک الگ چیز ہے، عبادت ایک الگ چیز۔ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے، دوسرے کی نہیں، اور تعظیم یہ بندوں کی ہوتی، مخلوق۔ تو یہ جو محبت انسان کے اندر اللہ نے رکھا، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، ایک وقت آتا ہے اندر سے محسوس ہوتا ہے، جیسے پیاس لگتی ہے، پیاس بھی اسے محسوس ہوتی ہے، جیسے بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے ویسے ہی انسان کو اندر سے محبت بھی محسوس ہوتی ہے۔ محبت سے ہٹ کر ایک اور ایک چیز ہے، ایک دوسرے سے وہ الفت کرتا ہے۔ الفت، محبت ایک الگ چیز ہے، الفت ایک الگ چیز۔ دونوں لفظ ہمارے سنے ہوئے ہیں۔ مسلمان لڑکا اور لڑکی کا جب جائز نکاح ہوتا ہے اسلامی آداب کے ساتھ، تو اس میں آخر میں دعا کی جاتی ہے۔ دعا کے الفاظ آپ کے بارہا سنے ہوئے، جو بھی بزرگ دعا کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا آدم و سیدنا حوا
علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ اس نئے جوڑے میں الفت عطا فرما، محبت عطا فرما نہیں کرتے، الفت ایک الگ چیز، یعنی دونوں کے ذہن کو ملا دے، خیالات میں ٹکراؤ نہ ہو، ہم مزاج بن جائیں، ہم خیال بن جائیں۔ جہاں خیال نہیں ملتے مطلب وہاں الفت نہیں، جوڑ دے اے اللہ، جوڑ دے دونوں کے خیالات کو، دونوں کے افکار کو، دونوں کی طبیعت کو، دونوں کے مزاجوں کو۔ تو ہر لفظ الگ الگ مقام پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی آپ مخلوق سے محبت کرتے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی پسند ہے، وہ آپ کا مزاج ہے، ہم مخلوق سے محبت نہیں کرتے، ہم خالق سے محبت کرتے۔ خالق اونچا تو محبت کا درجہ بھی اونچا، کتنی اچھی بات کی ہے۔ اللہ سے محبت کرنا مینس اپنے مالک سے، وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ میرا بھی مالک ہے، میرا بھی خالق ہے، وہ ساری دنیا کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو نہیں پالتا۔ یہی بات بڑی کتاب، سب سے روشن کتاب، سب سے بہترین کتاب، دنیا کی آخری کتاب، دستور حیات، نظام زندگی، مسلمان کے لیے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ ساری کتابیں اس کے بعد، پہلی کتاب کتاب اللہ، قرآن مجید، ذکر للعالمین، ہدایت للعالمین، دستور العالمین۔ اس میں بتایا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، میں اگر تعریف کرتا ہوں اور کسی کی ثنا میں اور توصیف میں میری زبان کھلتی ہے تو اس ہستی کے لیے کھلتی ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ تو پالنہار حقیقت میں اللہ، باقی سب ذریعے اسباب ہیں، وسیلے ہیں، ذرائع ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ سکھایا گیا، پڑھایا گیا، یقین دلایا گیا کہ حقیقی معنی میں پالنے والا کون ہے، وہ اللہ تعالی۔ یہ بنیاد توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ اس کو ماننا ضروری۔ اس لیے پہلی آیت جو قرآن شریف میں ہے وہ نماز کے متعلق نہیں، زکوٰۃ کے متعلق نہیں، حج بیت اللہ کے متعلق نہیں۔ جب آپ اللہ کو اللہ تسلیم کریں گے، جب اس کی راہ میں پیسہ خرچ کریں گے، اللہ کو اللہ تسلیم کریں گے، تب آپ اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائیں گے، سجدہ کریں گے اس کو۔ اللہ ہی تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو پھر عبادت کا سوال بھی پیدا نہیں ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کی تشریح اس سے پہلے آپ کی خدمت میں آ چکی ہے۔ عالمین جمع کا صیغہ ہے، سنگولر ہوتا ہے، پلورل ہوتا ہے۔
ایک واحد اور ایک جمع، 3 یا 3 سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے. تو ہم کو جو نظر آ رہا ہے ہماری آنکھوں سے، یہ بھی ایک عالم ہے. جو نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ بھی ایک عالم ہے، اگرچہ کہ ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ الحمدللہ رب العالم نہیں، رب العالمین. مومن کی یہ خصوصیت. تو بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے. تو اس اللہ سے محبت کرنا ہر انسان کا فطری تقاضا، فطری نیچر میں ہے. اور ایک بھی لفظ اس کے لیے کہا جاتا ہے گھٹی. گھٹی گھٹی میں انسان کے مزاج میں، طبیعت میں، اس کی فطرت میں جو اللہ سے محبت کرے. بہت اچھی بات تھی، لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو زمین پر بھی لوگوں نے سنا، اپنے کانوں سے سنا. یہ جو دکھائی دیتے ہیں اور جن کے کان کھلے ہیں ان لوگوں نے سنا. بس اوقات کان ہوتے ہیں لیکن بند ہوتے ہیں، سنائی نہیں دیتا. ان لوگوں میں نے سنا، اور ان لوگوں کے اس محبت الہی کے دعوے کو اللہ نے بھی سنا. اللہ نے سنا تو جیسا اس کی شان ہے ویسا سنا. اللہ سنتا ہے لیکن ہمارے سے کانوں کا محتاج. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن ہمارے ایسا آنکھوں کا محتاج نہیں. اللہ بولتا ہے لیکن ہمارے سے زبان کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ چلتا ہے لیکن ہمارے سے پیروں کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے لیکن ہمارے سے ہاتھوں کا محتاج نہیں. ان بطش ربک لشدید. لوگوں کیا تم کو معلوم ہے اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے؟ تو پکڑ سمجھانے کے لیے اس دنیا میں جیسے کہتے ہیں یہ پکڑنا، کسی چیز ہاتھ پکڑے ہیں، کسی کو رسی کو پکڑے ہیں، کسی اور چیز کو آپ نے پکڑا ہے، تو پکڑنے کے لیے ہاتھ استعمال کیا ہے. تو ان لوگوں کی زبان سے نکلا ہوا یہ دعویٰ کہ بھائی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کتنی اچھی بات تھی. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، تھی نہیں، بہت اچھی بات رہے گی. مگر ایک نزاکت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے. اے لوگوں، تم جو میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، محبت کر رہے ہو نا، مگر یہ تمہارا صرف دعویٰ ہے. جب تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو کیا اس کی دلیل بھی تمہارے پاس ہے؟ کوئی بات بھی بغیر دلیل کے، نہ عام آدمی کے پاس میں نہ عدالت میں، کہیں بھی قابل قبول کتنا کو اس کے پیچھے ریزن، دلیل ہونا چاہیے، ریفرنس، حوالہ. بغیر دلیل کے دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، دعویٰ صرف دعویٰ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کی اس بات کو سنا کہ بھائی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایسے لوگ کل بھی تھے، ایسے لوگ آج بھی ہیں. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بھائی ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم تو سیدھا اللہ کو چاہنے والے. بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ کا یہ جذبہ قائم ہے، ہم بھی دعا کرتے. لیکن آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ آپ کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہم نہیں دے سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر دعویٰ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے نہیں کہا، کیونکہ عام آدمی سے بادشاہ بات کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا ہے. وزیر کو بیچ میں رکھتا ہے، وزیر بھی پھر اپنے کارندے کو بیچ میں رکھتا ہے.
اور اگر کسی دوسرے ملک میں کنٹری میں جا رہا ہے ڈائریکٹ وہاں کا جو حکمران ہے وہاں کا جو پی ایم بات نہیں کرتا، اپنے ایمبیسیڈر، اپنے سفیر، اپنے ایلچی، اپنے نمائندے سے بات کرتا ہے. اس کے بعد اس کا اقرار، اس کا اقرار، اس کا انکار، اس کا انکار. جی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے نہیں کہا جو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عام آدمی بات کرنے کے قابل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی کلام کر سکتے ہیں، کسی کو گفتگو کرنے کا ارادہ ہے تو صرف پیغمبر کو ہے. کہ پیغمبر چنے ہوئے ہوتے ہیں، منتخب. پیغمبروں کا الیکشن نہیں ہوتا، پیغمبروں کا سلیکشن ہوتا. پیغمبر چنے ہوئے ہوتے ہیں، ووٹ سے پیغمبر نہیں بنتے، ووٹنگ سے پیغمبر نہیں بنتے، اللہ کے چننے سے بنتے. پیغمبر اللہ کی چنندہ، پیغمبر ہی اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں، ادھر سے لیتے ادھر دیتے. تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے فرمائیے کہ جب تک میری غلامی میں نہیں آ جائیں گے تمہارا دعوی محبت قابل قبول نہیں. اللہ تو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اس کو قرآن شریف کا حصہ بنا دیا کہ کوئی انکار نہ کر سکے. بھی کہاں لکھا ہوا تھا؟ کون سی حدیث میں تو بخاری شریف میں ہے کیا، مسلم شریف میں ہے کیا؟ یہ سارے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے اور راز قرآن شریف میں نازل فرما دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، بھی میری اتباع کرو. اللہ سے محبت کا دعویٰ جب تک مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ تم میری اتباع نہیں کرو گے، یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں پڑھو گے. پتا چلا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں مرکز محبت ہیں. جو محمد الرسول اللہ کا ہوا وہ لا الہ الا اللہ کا ہوا، جو محمد الرسول اللہ کا نہیں ہوا وہ لا الہ الا اللہ کا بھی نہیں ہوا. تو اللہ سے محبت کرنے سے پہلے رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے سے پہلے رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. آپ کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ میں آپ کی ذات کو بھی مانتا ہوں، آپ کی صفات کو بھی مانتا ہوں، آپ کی حیات کو بھی مانتا ہوں، آپ کے معجزات کو بھی مانتا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو بھی مانتا ہوں، اور آپ کی بے داغ زندگی کو بھی مانتا ہوں. یعنی آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ کتاب میں مانتا ہوں، آپ جو دین لے کر آئے وہ دین میں مانتا ہوں، آپ جو احکامات لے کر آئے وہ احکامات میں مانتا ہوں. تو اللہ تعالی کی محبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس محبت کو تابع بنایا اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. پہلے عاشق رسول ہو جاؤ پھر تو عاشق الہی ہو جاؤ. تمہارا دعوی عشق اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہ کر لو، محبت نہ کر لو. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب عشق کا لفظ تو قرآن نہیں آیا. میں نہیں مانتا. تو ٹھیک ہے، قرآن شریف کی آیت پڑھیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. والذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، بہت بڑی دولت. ساری دولتیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، لیکن محبت رسول کی دولت
فنا نہیں ہوگی، دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ تو یہ ایسی عظیم شان دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا فرمائی۔ تو مومن کون؟ کہا کہ وہ جو اللہ سے بہت ٹوٹ کر محبت کرے، بہت زیادہ محبت کرے، ساری دنیا مافیہا سے۔ یہ قرآن شریف کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومنوں کی زبان پر جب یہ الفاظ ہیں تو مومنوں کے حلق سے بھی اتر جائیں، مومنوں کی روح میں اتر جائیں، مومنوں کے دل میں اتر جائیں، خالی زبان پر محبت نہ ہو۔ عشق ہو تو کیسا ہو؟ عشق ہو تو ویسا ہو، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، تو صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ عشق ہو تو ویسا۔ صدیقی کہلانا اور ہے، صدیقی بننا اور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کا نمونہ پیش فرمایا، عشق کا، جن کا نام ہر جمعہ خطیب محترم خطبے میں لیتے ہیں۔ خطبے کیوں لیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ کیا سبب ہے اس کا؟ عشق کا یہ سبق بھولانے والا نہیں، یاد رکھنے والا ہے۔ ہر جمعہ کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال فرمایا تھا، اے صدیق سب تو یہاں سمیٹ کے لائے ہو، گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ ان کی گزر بسر کیسے ہوگی؟ ان کا کھانا پینا کیسے ہوگا؟ ان کی دیکھ بھال کیسے ہوگی؟ سب یہاں لے آئے تو گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اکبر۔ امام العاشقین، امام الصدیقین، امام المجاہدین فی سبیل اللہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ اللہ، پتہ چلا جو سچے معنی میں عاشق رسول ہوتا ہے اس کے گھر میں اللہ بھی ہوتا ہے، رسول اللہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ ہر سیرت کی کتاب کے اندر جہاں کے ہجرت کا باب، ہجرت کا چیپٹر آتا ہے، وہاں پڑھ لیجیے گا۔ علامہ سلیمان ندوی کی کتاب ہو، علامہ نعیم صدیقی کی کتاب ہو، شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ کی کتاب، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کتاب ہو، چاہے عربی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے انگلش میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، چاہے میلاد نامہ اور محدث دیگر سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ یا رسول اللہ میرا تو یہ عقیدہ ہے، کسی کا ہو یا نہ ہو، میرا تو ماننا ہے، میں تو اس بات کو تسلیم کر چکا ہوں، یا رسول اللہ میری کفارت اللہ اس کے رسول فرمانے والے، مجھے دنیا کی اور چیز نہیں چاہیے۔ عشق یہ ہے۔ عشق کیا ہے؟ یمن کے علاقے قرن، ملک یمن کے علاقے قرن میں رہتے تھے سرکار کے ایک عاشق، کیا نام تھا ان کا؟ ویسے قرنی، قرن کے رہنے والے۔ جب انہوں نے پڑھا یا ان کو بتایا گیا یا ان کے علم میں آیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک ایک جنگ میں شہید ہوئے، نکل گئے اپنی جگہ سے، تو وہ کیسے عاشق تھے؟ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اویس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نہ ہو اور غلام کے دانت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یہ عشق کی بہت اونچی منزل ہے، اعلیٰ منزل ہے۔ جنت کے کھلونوں سے دل اس کا بہل جائے، دیوانہ نہیں اتنا دیوانہ محمد کا۔ جی تو یہ دنیا کے دیوانے نہیں تھے، سرکار کے دیوانے، حقیقی معنی میں عاشق تھے۔ انہوں نے پتھر لیا اور اپنے دانت گرانا شروع کیے۔ روایتیں یہی بتا، اٹھا کے کتابوں میں پڑھ لیجیے، محتاج تعارف نہیں آپ کی ہستی۔
ایک دانت گرا تو پھر اس کو خیال آیا کہ پتہ نہیں سرکار کا یہ دانت گرا تھا کہ اس کے بازو کا گرا تھا، بازو کا دانت بھی گرا ہے، ارے وہ معلوم نہیں کہ یہ دانت گرا تھا، اس کے بازو کا گرا تھا، وہ بھی گرا ہے۔ یہ ہے سچے عاشق، یہ سچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے عاشق رسول دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، خود اپنے اوپر تکلیف بتا لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے عاشق رسول دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، دوسروں کا راستہ بند نہیں کرتا، وہ تو راستہ کھولنے کے لیے آیا۔ عاشق رسول تو راستہ بتانے کے لیے آیا۔ عاشق رسول سرکار کی غلامی بھی دینے کے لیے آئے، سرکار کی غلامی سے نکالنے کے لیے نہیں آیا۔ عاشق رسول اسلام میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے، عاشق رسول اسلام سے خارج کرنے کے لیے نہیں آیا۔ عاشق رسول مسلمان بنانے کے لیے، عاشق رسول کافر بنانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ عاشق رسول کی پہچان، یہ عاشق رسول کی نشانی۔ ایسے ہی ایک عاشق رسول تھے، انہوں نے دعا کی پروردگار عالم، سنتا ہوں کہ جنت میں ہر ایک کا کوئی رفیق ہوگا، دوست ہوگا۔ ان کو اللہ نے یقین کی دولت دی تھی۔ یقین وہ کیسا معلوم ہوا ان کو؟ وہ اللہ کے یقین سے معلوم ہوا کہ اللہ سب کے دوست ہوں گے، میرا دوست کون ہوگا؟ میرا دوست کون ہوگا؟ مطلب ان کو یقین تھا کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا تو میرا بھی کوئی دوست ہوگا۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ خود جنت میں جائیں گے تو دوست کے بارے میں کیسے سوال کریں گے؟ تو پہلے ان کو خود یقین تھا کہ میں جنتی ہوں۔ یقین بہت بڑی بات ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، پروردگار بتا دیے دنیا میں میرا کون دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا جو بتانے کا طریقہ تھا۔ وہی کا جو لفظ ہے، وہی کا جو عمل ہے، وہ صرف پیغمبروں کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، فرشتے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو جو اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتیں بتاتے ہیں، پوشیدہ باتیں بتاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک لفظ ہے، اس کے لیے لفظ ہے الہام، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے۔ الہام یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سکھانے کا ایک ذریعہ ہے، وہی پیغمبروں کے لیے خاص ہے۔ الہام یہ اللہ اپنے محبوب عطا فرماتا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا الہام کے ذریعے جو فلاں مقام پر ایک چرواہا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کسی کو حقیر مت سمجھیے، کسی کو نظروں سے گرا کے مت دیکھیے، کسی کی بے عزتی مت کیجیے۔ کون کس لباس میں، کون کس رنگ میں نہیں بول سکتے۔ تو ڈھونڈتے ہوئے وہاں گئے، بستی میں جا کے پتہ پوچھا تو اس دیوانے کا پتہ پوچھ رہے ہو، وہ تو جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، جاؤ وہاں تم مل جائے۔ جب وہاں وہ جا کے دیکھے تو جہاں حیرت میں رہ گئے۔ کیا دیکھا کہ بھیڑیے کا کام ہوتا ہے بکریوں کو کھا جانا، حملہ کرنا، ان کا خون پی جانا جی، اور بکریاں بھیڑیوں سے ڈر کے بھاگتی ہیں۔ لیکن وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ جہاں بھیڑیے چر رہے ہیں وہیں پر بکریاں بھی چر رہی ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں میں کوئی دشمنی نہیں، الگ نہیں، جدائی نہیں، دونوں ایک ہی جگہ ہیں، بالکل دوستوں کی طرح ہیں۔ تو انہوں نے جن کو چرواہا کہا گیا تھا ان کے قریب گئے، اس سے پہلے کیا کہتے انہوں نے ان کا نام لے کے سوال کیا، ان کو کہا السلام علیکم جناب علی۔ وہ پریشان ہو گئے، ارے بھائی ہماری تو پہلی ملاقات ہے، میرا نام کس نے بتایا؟ کہا جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا تھا اسی نے تمہارا نام بھی بتایا، جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا اسی نے تمہارا نام بھی بتا دیا۔ اور حیرت میں پڑ گئے۔ اچھا بیٹے ٹھیک ہے، یہ بتائیے یہ بھیڑیے ہیں، یہ بکریاں ہیں، دونوں میں کبھی بنتی ہی نہیں، آگ اور پانی کبھی دونوں برابر ہوئے نہیں، رات اور دن دونوں کبھی برابر ہوئے، زمین و آسمان دونوں کبھی برابر ہوئے، یہ دونوں میں آخر دوستی کیسی ہوئی، صلح کیسے ہو گئی؟
کہ جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے ان دونوں میں بھی صلح ہو گیا. تو کبھی صلح جزوی ہوتی ہے, کبھی صلح کلی ہوتی ہے. صلح کو سمجھیے, قرآن شریف کے اندر وَالصُّلْحُ خیر, بہترین راستہ جو ہے صلح کا راستہ ہے, دوستی کا راستہ, نفرت کا راستہ نہیں, محبت کا راستہ, شر کا راستہ نہیں, خیر کا راستہ, عداوت کا راستہ نہیں, نفرت کا نہیں, محبت کا راستہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کا دین الگ, مذہب الگ, عبادت الگ, ان کے سارے اطوار زندگی الگ, ان سے صلح فرمائی, ان سے, جس کا نام ہے صلح حدیبیہ. آگے یہ وقت صلح کا ہے, صلح کا, لڑنے کا نہیں ہے, نفرت کا نہیں ہے, محبت کا. صلح فرمائی صلح حدیبیہ, تاریخ کے اندر یہ بھی موجود. جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی, یعنی اللہ کے احکامات پہ چل رہا ہوں, بظاہر چروائے لیکن اللہ کی اتنی متی اور فرما بردار, بتایا جا رہا ہے کہ یہی آپ کے جنت کا ساتھی ہے, یہ آپ کی جنت کا دوست ہے. تو وہ بھی عاشق رسول تھے, وہ بھی عاشق نبی تھے. تو مرکز المراکز, سینٹر آف سینٹرز اللہ سے ملنا ہے تو پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا پڑے گا. جس کو اللہ سے ملنے کا دعویٰ ہے, اللہ کی چاہت ہے, اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. یہ راستہ ہے, یہ ذریعہ ہے, یہ واسطہ ہے, یہ وہ گڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بتایا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, ٹھیک ہے آپ اللہ سے محبت کیجئے, لیکن جب تک کہ میری غلامی میں داخل نہیں ہوں گے اللہ بھی تم کو چاہے گا نہیں. اور جب تم میری غلامی میں داخل ہو جاؤ گے, لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھو گے, تو اب یہ ہوگا کہ پہلے تم اللہ کو چاہتے تھے, اب میری غلامی آنے کے بعد اللہ تم کو چاہے گا. یہ محبت رسول کا نتیجہ کہ اللہ ہم کو چاہنے لگتا ہے, اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے. محبت, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول. اب یہ محبت صرف مسجد میں نہیں ہے, صرف سلام پڑھتے وقت نہیں ہے, صرف میلاد النبی کے ایک مہینے میں نہیں. یہ محبت شادی کے وقت امتحان لیتی ہے. اب دیکھیں سنت پہ عمل کرتا ہے یا بدعت پہ عمل کرتا ہے, راستہ روکنا اس کا کام ہے یا راستہ بنانا اس کا کام ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے. دوسرا نتیجہ, دوسرا انعام, دوسرا عطیہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان بشر ہونے کی حیثیت سے تم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں, پاپ ہو گئے ہیں, گناہ ہو گئے ہیں, تو یہ میرے حبیب کی محبت ایسی چیز ہے کہ میں اپنی محبت بھی دیتا ہوں, محبت کے صدقے میں گناہوں کو بھی بخش دیتا ہوں. یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بھی میں بخش دیتا ہوں. دیکھیے محبت رسول سے کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں جی. باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ یا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی, دونوں میں سے جو کوئی بزرگ ہو, واقعہ جن سے بھی منسوب ہو, دونوں میں سے کوئی ایک علیل ہو گئے. علیل بیمار ہو گئے, طبیب کے پاس جاتے نہیں, ڈاکٹر کو نس دکھاتے نہیں, ویٹ سے دوا لیتے نہیں, اپنی جگہ رہے. شاگردوں نے کہا, مریدوں نے کہا کہ وہ طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر کے پاس خدا کے لیے چلیے. آگے نہیں چلتے. اچھا ٹھیک ہے نہ چلیے, کم از کم اپنا قارورہ دیجیے, کم از کم اپنا قارورہ دیجیے, وہ ہم بتا کے لائیں, اس سے دوا لکھوا لیں. وہ قارورہ, اصل میں قارورہ کہتے ہیں باٹل کو, ظرف کہہ کر مظروف مراد دیتے ہیں کیونکہ ظرف کے اندر ہوتا ہے. وہ لے گئے قارورہ یورین, جس کے پاس ایک نصرانی طبیب ڈاکٹر کے پاس لے گئے جو مسلمان نہیں تھا.
मोमिन नहीं था, नसरानी था, नसरानी। जब वो बॉटल, वो कारूरा उस तबीब के पास ले गए, तो तबीब पहले ऐसे ही होते थे, कारूरा देखकर इलाज किया करते। आज तो बगैर टेस्ट के आपका इलाज हो। जब उस तबीब ने कारूरा देखा, देखकर कहा कि मुसलमानों में आज भी ऐसे मुसलमान मौजूद है, लोगों तुमको मालूम है ये किस शख्स का कारूरा है? ये उस आदमी का कारूरा है जिसका कलेजा इश्क इलाही में जल भून के कबाब हो गया। अल्लाह, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन कौन है? जो अल्लाह को टूट के चाहता है। अल्लाह की मोहब्बत कहां से मिली? रसूलुल्लाह से मिली। रसूलुल्लाह जरिया है मोहब्बत इलाही का। तो ये ऐसे आदमी का कारूरा है जिसका कलीजा इश्क इलाही में जल भुन के कबाब हो गया है। उसने वो बोला और कहा कि ऐसे मुसलमान रहने के बावजूद मैं कलमा क्यों ना पढ़ूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खारूरा से कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, खारूरा देख के मुसलमान हो गया। अल्लाह। और आज दुनिया में जा रहा है, हमको मुसलमान देखकर लोग दूसरे भाग रहे हैं। अरे ये तो रास्ता बंद करने वाले हैं, ये तो तकलीफ देने वाले हैं, ये तो सताने वाले हैं, ये तो इल्म से बहुत दूर है, ये तो सुन्नत से बहुत दूर है। सुन्नत की बात करते हैं लेकिन सुन्नत पर अमल नहीं करते। सुन्नत को वजन समझते हैं, वजन। सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं निकाह में सुन्नत है, निकाह सुन्नत है, बाकी क्या चीजें वलीमा सुन्नत ही है। 5 वक्त नमाज पढ़ना सरकार की सुन्नत नहीं है। लोगों को राहत पहुंचाना ये सुन्नत नहीं है। गर्दन छुड़ाना किसी की ये सुन्नत नहीं है। किसी का खर्च अदा करना ये सुन्नत नहीं है। मदद करना किसी की ये सुन्नत नहीं है। इफ्तार कराना ये सुन्नत है। मीठा खाना ये सुन्नत है। कद्दू खाना ये सुन्नत है। आसान आसान सुन्नत हमने ले ली और असल सुन्नतें हमें छोड़ दी। ये बात दकन की सरजमीन पर मुहद्दिस दकन सैयदना अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी कादरी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह 50,000 के करीब जिन्होंने हदीसें लिखी, मिलादनामा लिखा जिसका इंग्लिश तर्जुमा डॉक्टर वहीदुल्लाह हुसैनी खाजी मुल्तानी एमकॉम पीएचडी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने किया है, बहुत अच्छी जबान में किया माशाअल्लाह। चंद नुस्खे लेके आए हज़रत मौलाना के पास, खतीब साहब खुल्ला के पास है, जो 1000 देना चाहते 100 रुपये उसका हदिया वहां से ले सकते हैं। तो पढ़िए, आपको मालूम होगा मीलादुन नबी क्या है। मीलादुन नबी 1 महीना है, सीरतुन नबी साल भर है, इताअतुन नबी साल भर है, इत्तिबाउन नबी साल भर है, इश्कुन नबी साल भर है। आपको मुसलसल करते ही रहना है। दुरूदुन नबी साल भर है, सुन्नतुन नबी साल भर है। आपको किसी वक्त सुन्नत से फरार नहीं है। जब चलेंगे तो सुन्नत के मुताबिक चलना है, देखेंगे सुन्नत के मुताबिक देखना है। कोई डीलिंग कर रहे हैं, डीलिंग मामला, तो सुन्नत के मुताबिक करना है। धोखा नहीं देना है, मिलावट नहीं करना है, आमेजिश नहीं करना है। जब शादी ब्याह की बात हो रही है तो उसमें देखना है दीनदारी है कि नहीं। दीनदारी कम देखी जा रही है, मालदारी ज्यादा देखी है। कहां जहेज ज्यादा मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 3 लाख नक और मस्जिद में आप, ये नहीं है सुन्नत नबी। समझिए, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और सिफात को समझाने के लिए है। इश्कुन नबी क्या है, मोहब्बतुन नबी क्या है, मोहब्बत नबी के तकाजे क्या हैं, मोहब्बत नबी कहते किसको हैं, हमारा किस मजहब से ताल्लुक है, हमारे पैगंबर कितने अजीम हैं, हमारे पैगंबर कितनी अजीम शान वाले हैं। क्या हमने कभी पैगंबर की शान में कोई महफिल सजाई है? क्या कभी घर में हमने दुरूद की महफिल सजाई है? क्या कभी घर वालों को लेके हम बैठे पिकनिक के लिए जाते? आज छुट्टी का दिन है, चलिए आज पिकनिक को जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों को लेकर दुरूद की महफिल बजाने के लिए बैठे, सरकार की सुन्नत इल्म फैलाने के लिए बैठे, घर वालों को बिठाया हमने। कभी जहन में ख्याल भी आया? दूसरी किताबें तो हम पढ़ते हैं भाई, कभी आज सीरत की किताब पढ़ेंगे, आज मोहब्बत की किताब पढ़ेंगे, आज बुखारी शरीफ पढ़ेंगे, आज मुस्लिम शरीफ पढ़ेंगे, इब्ने माजा पढ़ेंगे, कंजुल उम्माल पढ़ेंगे, मीलादनामा पढ़ेंगे, सीरतुन नबी पढ़ेंगे। कभी ये ख्याल आता है?
جس کے ذہن میں آیا بہت اچھا ہے، قابل مبارکباد، نہیں آیا اس کو یہ خیال آنا چاہیے، اس کو یہ خیال لانا چاہیے، اس کو مجلس جمانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو کیا تم کو معلوم ہے ہر نعمت چھوٹی ہے میرے نبی سے چھوٹی ہے، جتنی بڑی نعمت نبی کی ہے اتنی بڑی نعمت کس کو ہے؟ اللہ نے تم کو احسان کیا، احسان اپنا حبیب تم کو دے دیا، اپنا چاندے والا تم کو دے دیا۔ پروردگار حضرت ابراہیم خلیل ہیں، وہ بھی دوست ہیں، سرکار حبیب ہیں، یہ بھی دوست ہیں۔ یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ خلیل وہ ہے جو میری رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہے جس کی میں رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے معنی میں محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ ابھی جو میں نے اعلان کیا 100 روپے کا ہدیہ حاصل فرما سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔